آپ سب سے ایک دفعہ پھر گفتگو کرتے ہیں اور مخاطب ہو کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس سے پہلے بھی مختلف سیشنز میں ہم بات کر چکے ہیں الحاد کے حوالے سے، اور ہم نے بات کی تھی کہ الحاد کیا ہے، الحاد کا تعارف، تاریخ اور کچھ اس کی جو بنیادی جو اس کا منہج ہے، بنیادی خاکہ ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ تو وہ تمام چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ آج کے سیشن میں نہیں دہراؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کو آپ ایک مرتبہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ ویسے تو مختلف جو سیشنز اس سے پہلے ہو چکے ہیں تو اس میں ساری باتیں تفصیل سے دوبارہ سے عرض ہو گئی آپ کے سامنے، لیکن آپ کے ذہن میں تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے الحاد جدید کا علم نفسیات کی روشنی میں تجزیہ۔ الحاد آپ جانتے ہیں کہ خدا یا مذہب میں انکار کہا جاتا ہے، اور نفسیات ایک ایسی سوشل سائنس، ایک ایسا علم ہے جس میں انسان کے نفس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، انسان کے خیالات کا، انسان کے نظریات کا اور انسان کے عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ مختلف دو الگ الگ شعبے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا براہ راست آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ بلکہ اگر آپ ہمارے دین کی مذہب کی بھی بات کریں تو مذہب کیا ہے اصل میں؟ آپ کا جو ایمان ہے وہ اور آپ کی جو اعمال ہے، یہی چیز علم نفسیات میں بحث کرتی ہے۔ علم نفسیات کی جو بنیادی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، سائنٹیفک اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر، یعنی کہ انسانی ذہن اور اس کے رویے کے مطالعے کا نام، یعنی اس کے سائنسی مطالعے کو ہم علم نفسیات کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی کچھ انسان سوچتا ہے اور اس سوچ کے مطابق انسان عمل کرتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کس دائرے کے اندر آ جاتی ہیں؟ علم نفسیات کے دائرے کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو مذہب اور خدا کا تصور بھی اس تناسب میں علم نفسیات کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے۔ جب ہم علم نفسیات اور الحاد کی بات کریں گے تو اس کے اندر ہم مختلف پہلوؤں سے بات کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ وہ کون سے آئیڈیاز ہیں، وہ کون سے افکار ہیں، یا وہ کون سے نظریات، تھیوریز ہیں جو کہ الحادی بیانیے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اس وقت علم نفسیات میں بہت سارے ایسے خیالات ہیں، فرائڈ کے خیالات ہیں، اور بھی دیگر بہت سارے مفکرین ہیں جنہوں نے ایسے نظریات پیش کیے ہیں جو مذہب کے مخالف ہیں، جو خدا کے تصور کے خلاف ہیں۔ تو ہم پہلی چیز اس پر بات کریں گے کہ علم نفسیات میں کون سے آئیڈیاز ہیں جو کہ ایتھیسٹک نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ مذہب اور نفسیات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے سائیکولوجیکل ریزنز ہیں، کون سے نفسیاتی عوامل یا نفسیاتی اسباب ہیں جو الحاد پیدا کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ ایک شخص جب ملحد ہوتا ہے اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے بہت سارے نظریاتی معاملات ہوتے ہیں، سماجی معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو انسان کی نفسیات سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان نظریات کے بارے میں جو کہ الحاد کو سپورٹ کرتے ہیں، یا سپورٹ نہ کرتے ہوں لیکن ان نظریات کو بنیاد بنا کر عام طور پر مذہب کے مخالف یا خدا کے تصور کے مخالف یہ مقدمہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ تصورات بڑے آسان سے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو مزید بالکل آسان سے انداز میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ہم بات کریں گے فرائڈ سے۔ علم نفسیات کے جو اکابرین میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں فادرز میں جس کا شمار کیا جاتا ہے، اس میں نام آتا ہے سیگمنڈ فرائڈ کا۔ یہ وہ شخص ہے جس کی علم نفسیات ہے، جس کا پورا جو اسکول آف تھاٹ ہے، مکتب فکر ہے، اس کے اوپر تنقید تو بہت کی جاتی ہے، لیکن یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ موجودہ علم نفسیات میں جو پریکٹس کی جاتی ہے، جو انسانی رویے کی توجیہات بیان کی جاتی ہے، اس میں 80% سے زیادہ جو مواد استعمال کیا جاتا ہے، یہ نظریات، جو آئیڈیاز استعمال کیے جاتے ہیں، وہ فرائڈ کے نظریات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہوتے۔ حالانکہ علم نفسیات میں اور بھی بہت سارے ایسے ماہرین نفسیات ہیں جنہوں نے مذہب، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مذہب پسند تھے، جنہوں نے ایسے نظریات پیش کیے جو مذہب کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں، کسی بھی حوالے سے کرتے ہیں، لیکن بہرحال سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں
ایک بڑا یہی ایک رویہ رہا ہے لوگوں میں کہ جو بھی چیز مذہب کے خلاف ہوتی ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ ولیم جیمس کا اتنا نام نہیں سنتے, آپ جو کارل جنگ کا نام اتنا نہیں سنتے, لیکن فرائڈ کا نام بہت زیادہ سنتے کیونکہ اس نے مذہب کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو ہم فرائڈ کو ہی لے کر چلیں گے, اور فرائڈ کا جو مکتب فکر ہے اس کو کہا جاتا ہے تحلیل نفسی. کیا کہتے ہیں؟ تحلیل نفسی. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سائیکو انالیسس. تحلیل نفسی سے کیا مراد ہے؟ تحلیل نفسی سے مراد یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کے اندر, ایک انسان کی ظاہری شخصیت ہے نا, اس کے پیچھے بہت ساری ایسی پرتیں موجود ہیں جو بظاہر نظر تو نہیں آ رہی, لیکن انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں, جتنے بھی خیالات ہیں, اس کا جو محرک ہے وہ اس کا جو پرتیں ہیں وہی ہے ساری چیزیں. اس میں فرائڈ نے جو تصورات پیش کیے, اس میں بنیادی جو تصور ہے وہ بڑا اہم ہے. دو تصورات میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر. پہلا جو تصور ہے اس کا ہے کانسیپٹ آف مائنڈ, ذہن کا جو تصور ہے. اور ذہن کے بارے میں فرائڈ نے 3 سطح بیان کی, جس میں بنیادی سطح تو 2 ہی ہیں, تیسری ان دونوں کے درمیان میں چل رہی ہوتی ہے. پہلی سطح ہے شعور, جس کو ہم کہتے ہیں کانشیسنس. شعور یعنی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, میں موبائل استعمال کر رہا ہوں, آپ لکھ رہے ہیں, آپ مجھے سن رہے ہیں, کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس وقت آپ کے ذہن کے اندر شعوری طور پر چل رہا ہے نا, کیونکہ شعور میں ہے اس وقت. تو ذہن کی وہ سطح جو اس وقت آپ فعال اس وقت موجود ہے, اس وقت فعال ہے, جو ایکٹیو ہے, اس کو ہم کہتے ہیں شعور. فرائڈ نے پہلے یہ کہا کہ انسان کا جو فعال ترین جو سطح ہے, جو موجودہ سطح ایکٹیو سطح ہے, وہ کیا ہے؟ کانشیسنس, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں شعور. اس کے درمیان میں تحت شعور آ جاتا ہے, اور اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا لاشعور. یہیں سے ساری داستان جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. فرائڈ یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہے وہ شعور پیدا نہیں کرتا, بلکہ اس کا لاشعور پیدا کرتا ہے. ابھی لاشعور کیا ہے؟ لاشعور کو سمجھنے کے لیے عام طور پر ایک مثال بیان کی جاتی ہے برف کے تودے کے, سمندری جو تودا ہوتا ہے برفانی, اس کی مثال بیان کی جاتی ہے. آئس برگ جس کو ہم کہتے ہیں. جب آپ کسی آئس برگ کو دیکھتے ہیں تو اس کا 90% حصہ سمندر کے نیچے ہوتا ہے, زیر سمندر ہوتا ہے, جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, اور اس کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے جو آپ کو باہر نظر آ رہا ہوتا ہے. فرائڈ یہ کہتا ہے کہ انسان کی شخصیت, انسان کے ذہن میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کا 90% حصہ وہ ہے جو کہ انکانشیس ہے, جو کہ لاشعور ہے, جس سے انسان خود بھی اکثر اوقات واقف نہیں ہوتا. اس کی واقفیت انسان کو کہاں پر ہوتی ہے, اس کی عکاسی انسان کی کہاں ہوتی ہے, اس کے لیے مختلف چیزیں بیان کی. مثال کے طور پر فرائڈ یہ کہتا ہے کہ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو خواب میں عام طور پر انسان وہی چیز دیکھتا ہے جو انسان کے لاشعور میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں, کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے جو آپ کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہو. ہوتا ہے کیا کہ اسی چیز کو آپ خواب میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بڑے سمبولکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تمثیلی انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں عام طور پر. فرائڈ یہ کہتا ہے کہ جو خواب ہے یہ انسان کے اندر لاشعور جو ہے اس کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. ابھی لاشعور میں کیا ہوتا ہے؟ لاشعور میں فرائڈ کے مطابق ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا اظہار انسان عام طور پر نہیں کر پاتا اور کر بھی نہیں رہا ہوتا کیونکہ اس سے واقف بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر انسان کی بہت ساری ایسی خواہشات جو پوری نہیں ہوتی, جو ابھی تک تشنا ہوتی ہے, تو وہ خواہشات اس کو دبا رہا ہے, انسان نے خواہش کو دبا رہا ہے. خاص طور پر فرائڈ نے اس کو جو سیکچوئل ڈیزائرز ہوتی ہیں, جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں, اس سے اس کو زیادہ تعلق جوڑا ہے اس سے. تو کہتا ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کو دبا رہا ہوتا ہے, ڈپریشن کا لفظ اس سے سمجھ کیا کہ ڈپریس کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کے لاشعور کے نیا خانے کے اندر, لاشعور کے کسی تاریک گوشے کے اندر چلی جاتی ہے. انسان کسی چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. اس کو میں چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں. ایک بچہ ہے, وہ بہت ہی کم عمر ہے, فرض کیجیے کہ اس کی عمر ابھی 1.5 سال ہے یا چند ماہ ہے. وہ اپنے بیڈ سے نیچے گر جاتا ہے اور اس کو شدید چوٹ آ جاتی ہے, کسی بھی وجہ سے چوٹ آ جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ واقعہ تو یاد نہیں ہوگا,
آپ میں سے کوئی شخص ہے جس کو اپنے 1.5 سال سے پہلے کا اپنی زمانہ پہ بات نہیں یاد ہوتا عام طور پر؟ 3 سال کے بعد کی ہماری معلوم یادداشت محفوظ ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو 2 سال تک کی بھی یاد ہوتی ہے. اب بچہ جب گرا ہے اس کو چوٹ آئی, بڑی گہری چوٹ آئی ہے جس کا اس کا اثر اس کے لاشعور میں پڑا ہے, ٹھیک ہے. اب جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ جو واقعہ ہے اس کے شعور میں تو نہیں ہے, اس کو یاد نہیں, لیکن اس کے لاشعور میں اونچائی کا خوف موجود ہے. حالانکہ اونچائی تو چھوٹی سی تھی, بیٹ تو بڑا چھوٹا سا تھا, لیکن اس کے لاشعور کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو ایک ماہر نفسیات یہ کام کرتا ہے کہ اس کی سائیکو تھراپیز کرتا ہے, ہپنوسس کرتا ہے, اور اس کے اندر سے وہ یا تو واقعہ ریموو کر دے گا یا پھر اس کا جو خوف ہے اس کو نکال دے گا. تو آپ نے دیکھا ایک واقعہ یاد نہیں ہے, شعور میں وہ چیز نہیں ہے معلومات, لیکن وہ مواد کہاں پر موجود ہے, اس کے لاشعور کے اندر موجود ہے. اب اس لاشعور کے تصور سے فرائڈ نے مذہب کی جو تردید کی ہے. کیسے کیے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلے تصورات آپ تھوڑے سے سمجھ لیجیے. دوسرا جو تصور فرائڈ نے پیش کیا جو مذہب سے بڑا تعلق رکھتا ہے وہ ہے اڈ, ایگو اور سپر ایگو. انا, اڈ کو ایگو کو آپ انا کہہ سکتے ہیں, سپر ایگو کو آپ فوکل انا کہہ سکتے ہیں, اور اڈ کو ایڈی آپ کہیں تو زیادہ بہتر ہے. بعض لوگوں نے اس کے مختلف لفظ بھی نام رکھا ہے اور بھی مختلف نام رکھے ہیں. ایڈی ہم اس کو کہتے ہیں, اڈ ایگو, کیونکہ آپ کو ٹرمز بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, سامنے والا آپ سے کوئی بات کر رہا ہے, کوئی ایتھیسٹ ہے یا کوئی بھی ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اڈ, آئی ڈی اڈ, ایگو ای جی او ایگو, اور سپر ایگو. اڈ کیا ہے؟ اڈ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو حیوانی وجود ہے, کیونکہ فرائڈ نظریہ ارتقاء کا پرجوش حامی تھا, وہ انسان کا اس نے جو مطالعہ کیا ہے وہ حیوانی سطح پر کیا ہے. اس نے انسانی سطح پر مطالعہ نہیں کیا انسانی نفسیات کا, حیوانی سطح پر کیا, یعنی اس نے انسان کو بھی ایک حیوان کی ہی طرح دیکھا, لیکن تھوڑا سا ترقی یافتہ حیوان کے طور پر دیکھا ہے. جبکہ باقی جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے انسان کو انسانی سطح پر پڑھنے کی, سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ کہتا ہے کہ جو انسان کے حیوانی وجود سے جو خواہشات اٹھتی ہیں, انسان کی جبلت سے جو خواہشات اٹھتی ہیں وہ ہے اڈ. اس کا سورس کیا ہے؟ اڈ. دوسری چیز آ جاتی ہے سپر ایگو. میں سپر ایگو آگے آپ کو پہلے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے. سپر ایگو وہ ہے جو انسان, آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا ضمیر ہے, جو آپ کے سوسائٹی سے, آپ معاشرے سے, آپ کے مذہب سے, آپ کے والدین سے, ہر جگہ سے آپ کو کچھ نارمز ملتی ہے نا, کچھ اخلاقیات ملتی ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا ہے, یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے. تو فرائڈ یہ کہتا ہے کہ انسان کی شخصیت کے اندر بھی ایک ایسی فورس موجود ہے جو اس کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے. یہ کہاں سے بتا رہی ہوتی ہے؟ انسان کے اپنے سماجی پس منظر کے مطابق بتا رہی ہوتی ہے. کیا چیز تمہارے لیے ایکسیپٹیبل ہے, یعنی وہ حق اور باطل کا نہیں بتا رہی ہے, یہ بتا رہی ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے معاشرے کے اندر رہنے کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, قابل برداشت, قابل قبول ہے, کیا چیز نہیں ہے, وہ آپ کو روک رہی ہے. تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایگو. وہ ان دونوں کے درمیان ہے, اور وہ آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ وہ ان دونوں کا جو کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے, تضاد پیدا ہو جاتا ہے, اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. مثالی طور پر آپ کے گھر میں ایک بچے نے آئس کریم رکھی ہوئی ہے, اب وہ آئس کریم کسی بھائی بہن کی ہے, ٹھیک ہے. اب بچے کا جو ایڈ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا کہے گا؟ آئس کریم کھانی, ٹھیک ہے. سپر ایگو کیا کہے گی؟ کسی اور کی. اب سپر ایگو یہ کہے گی کہ اگر آپ نے کھا لی تو بڑے بھائی بہن ماریں گے, والدین ماریں گے, پنش کریں گے, ٹھیک ہے. اب ایگو کیا کرے گی؟ ایگو کہے گی آپ رک جاؤ یہاں پر, جب بڑے بھائی بہن آ جائیں, والدین آ جائیں, ان سے پوچھ کر کھا لینا. تو اس کو کیا کیا ایگو نے؟ توازن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ایگو نے توازن پیدا کرنے کی کوشش کی, اور انسان کے اندر جو ایک تضاد پیدا ہو رہا تھا اس کو ختم کیا. تو فرائڈ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جتنے بھی عام طور پر جو نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ان تین فورسز کے درمیان جو توازن نہیں پیدا ہو رہا اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ بہت زیادہ
حیوانی سطح پر اتر آتے ہیں، یعنی ان کا جو حیوانی وجود ہے ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کیا چیز کمزور ہے؟ سپر ایگو کمزور ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ حد سے زیادہ ایتھیکل ہو جاتے ہیں، ہر چیز کے اندر صحیح غلط، ہر چیز کے اندر صحیح غلط بہت زیادہ. یعنی کہ ایک تو لمٹ میں ہوتے ہیں آپ، لیکن ہر چیز میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہر چیز میں اپنے آپ کو روکنا. تو ان کی کیا چیز کمزور ہے؟ ایگو کمزور ہے، سپر ایگو ان کے اوپر حاوی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر اور بھی بہت سارے علم نفسیات کے حوالے سے پہلو ہیں، لیکن میں نے آپ کو بنیادی باتیں آپ کو سمجھائی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ جب انسان کی شخصیت کے اندر مختلف تضاد پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے لاشعور کے اندر تضاد پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نیوروسس. کیا کہتے ہیں؟ نیوروسس. اس کو آپ کو کوئی بھی عصبی اضطراب بھی کہہ سکتے ہیں. اضطراب مطلب آپ کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، کشمکش پیدا ہو رہی ہے. اور عصبی یعنی آپ کے اعصاب سے تعلق رکھتی ہے. نیوروسس پیدا ہو جاتے ہیں. ایک ہوتی ہے نیوروسس اور ایک ہوتا ہے سائیکوسس. نیوروسس وہ ہوتا ہے جو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں بالکل مائلڈ سطح کا، چھوٹی سطح کا ہوتا ہے، جس سے کسی انسان کو کوئی براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہوتا. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے اندر بہت زیادہ ایگریشن آ گیا، غصہ آ رہا ہے، وہ لوگوں کا قتل کر رہا ہے، وہ لوگوں کو مار پیٹ کر رہا ہے، یہ سائیکوسس ہے. لیکن ایک انسان ہے اس کو لوگوں میں بولنے کا خوف ہے. ایک انسان ہے وہ بہت زیادہ بولتا ہے، ایک انسان ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. ایک انسان بہت زیادہ شرمیلا ہے. تو یہ کیا چیزیں؟ یہ نیوروسس ہے. یہ نیوروسس کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جب انسان کے ذہن کے اندر تضاد پیدا ہوتا ہے اور اس کو انسان کی جو ایگو ہے یا جو دیگر فورسز ہیں وہ اس کو بیلنس نہیں کر پاتی، اس کو متوازن نہیں کر پاتی، تو اس کے اندر نیوروسس پیدا ہوتا ہے. وہ نیوروسس اس لیے پیدا ہوتا ہے تاکہ وہ سائیکوسس تک نہ پہنچے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کے اندر لاشعوری طور پر ایک ڈیفنس میکینزم، دفاعی نظام کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سائیکوسس تک نہ پہنچے. اس وجہ سے وہ نیوروسس تک پہنچ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نیوروسس ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ریلیجن کے حوالے سے. فرائڈ نے مذہب کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی. فرائڈ عام طور پر مشہور ہی اس وجہ سے اس نے مذہب کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. فیوچر آف ایلوژن اس نے کتاب لکھی جس میں مذہب کے بارے میں اس نے بہت کچھ لکھا. بنیادی طور پر مذہب کے بارے میں جو کچھ لکھا فیوچر آف ایلوژن میں لکھا ہے. اس کے علاوہ اور بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے اس نے، اور ٹیبوز یعنی کہ جو قبائلی مذاہب ہے اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں لکھی. کہ فرائڈ نے ریلیجن کو ایک نیوروسس کے طور پر، کلیکٹیو نیوروسس کے طور پر پیش کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ مذہب جو ہے ایک اجتماعی مرض ہے. کیوں مرض ہے؟ اب جو مذہب کے جو ڈفرینٹ مظاہر ہیں، مختلف نظریات ہیں، اعمال ہیں، جتنے بھی فنومین ہیں اس کے، ان سب کی وہ توجیحات کہاں پر کر رہا ہے؟ وہ نفسیات کی روشنی میں کر رہا ہے. ایک چیز ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور یہ مریدین سے بات کرتے ہوئے آپ کو ذہن ہونی چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے دعویٰ اور ایک چیز ہوتی ہے دلیل. اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ دعوے کو دلیل سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ابھی میں آپ کو اس کی جب ترتیب بتا رہا ہوں گا تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ایک انسان یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چیز اس وجہ سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب میں کہتا ہوں کہ ایک سیب میں پھینکتا ہوں زمین پر گرتا ہے اور یہ گریوٹی کی وجہ سے گرتا ہے، تو یہ دلیل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے. گریوٹی کے لیے مجھے دلیل دینی ہے آگے چل کر، لیکن کوئی کہے کہ نہیں گریوٹی اٹسیلف کوئی دلیل ہے. یہ توجیہ آپ بیان کر رہے ہیں. چیز توجیحات مختلف ہو سکتی ہیں. جو بیسٹ توجیہ ہوتی ہے، سب سے بہترین توجیحات ہوتی ہیں سائنس کے اندر، اس کو پھر تسلیم کر لیا جاتا ہے یا قابل قبول سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو فرائڈ یہ کہتا ہے کہ مذہب ایک نیوروسس ہے، ایک ایسا مرض ہے جو اجتماعی سطح پر انسان کے اندر اس لیے پیدا ہوا کہ وہ بڑے بڑے مسائل سے بچ سکے. اب وہ مسائل کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز وہ یہ کہتا ہے کہ انکانشیس ڈیزائرز، انسان کے لاشعور کے اندر جو خواہشات ہیں، جو آرزو ہیں، جو حسرتیں ہیں، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس خواہشات کو پروجیکٹ کر دیتا ہے باہر کی دنیا میں، خارجی دنیا میں. مثال کے طور پر جب وہ رسالت کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر جو ہے نا، اب وہ دیکھیں بڑے اچھے انداز میں اس چیز کو پیش کر رہے ہیں
یعنی اچھے انداز میں، یہ کہ بڑے ہمدردانہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کی ہم ریجیکشن بھی کریں گے آگے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیغمبر جو ہے وہ ایک ایسا لیڈر ہوتا ہے، ایک حساس شخصیت ہوتا ہے جو اپنے معاشرے میں جو مسائل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بڑا حساس ہوتا ہے، بڑا فکر مند ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ معاشرے کسی اور چیز پر عمل کر رہا ہے، اس کے اندر جو آرزو ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ان تمام مسائل سے نکل جائے، اور اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، دباتا ہے یہاں تک ایک موقع آتا ہے کہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو خدا نے جو ہے اپوائنٹ کر لیا ہے، اس کو فرشتہ نظر آتا ہے اور ساری چیزیں اس کو سکھا دیتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر خدا کے چننے کی، خدا کے انتخاب کی وجہ سے نہیں بنتا. کس وجہ سے بنتا ہے؟ اپنے نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے بنتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ حساس ہے. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے نہیں، اگر آپ پیغمبر سے نکال کر عام زندگی میں بات کریں تو ایسا ہوتا ہے. یہ فرد کسی چیز کے معاملے میں اتنا زیادہ حساس ہو جائے اور اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ تمام خواہشات کو وہ پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی خارجی دنیا میں اس چیز کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلی چیز کیا کہی کہ وہ انکانشیس جو ڈیزائرز ہے وہ مذہب پیدا کرتی ہے. خدا کے تصور کو بھی اس نے یہیں سے جوڑا ہے. اس نے کہا انسان، اچھا وہ انسان کو کیسے دیکھتا ہے، پوری انسانیت کو کیسے دیکھتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ جوان ہوتا ہے، بچہ بلوغت تک پہنچتا ہے، بڑھاپے میں آتا ہے، پھر اس نے انسانیت کو بھی ایسے ہی دیکھا ہے، انسانی ارتقاء کو بھی ایسے ہی دیکھا. کہتے ہیں جب انسانیت کا آغاز ہوا، یعنی جب ایک ماڈرن بیہیویئر انسان کے اندر آیا، شعور جب انسان کے اندر آیا، تو انسان بچہ تھا. کیا تھا؟ بچہ تھا. تو بچے کی ہی طرح سوچتا تھا. جب آپ بچے سے پوچھتے ہیں کہ اس کی جو بچے کی جو دنیا ہوتی ہے بڑی فینٹیسائز ہوتی ہے، بڑی طلسماتی ہوتی ہے. وہ ایسی ایسی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے، تخلیقی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے جو آپ میں نہیں سوچ سکتے. ایک دفعہ ایک بچے نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر روزانہ انسان کے چہرے تبدیل ہوتے تو کیسا ہوتا؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا ایسا بھی ہو سکتا ہو کبھی. تو وہ کیا فینٹیسائز کرتا ہے جتنے بچوں کو. تو اس نے کہا کہ جب انسانیت بھی اپنے عہد طفلی میں تھے تو انہوں نے بھی یہی کیا. کیا کیا؟ چیزوں کو فینٹیسائز کیا، سوچا اور اپنی طرف سے داستانیں گھڑنا شروع کر دی. اس میں فرائڈ نے جو تصور پیش کیا اس کو کہا جاتا ہے فادر کمپلیکس. فادر یعنی باپ. یہ کیا تھا؟ وہ یہ کہتا ہے، اس نے اپنی کتاب فیوچر آف ریلیجن میں بھی اس کو لکھا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک انسان بچہ ایک پیدا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس کی والدین کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، باپ کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کی. باپ اس کے لیے معاش کا بندوبست بھی کر رہا ہے، اس کی محافظ بھی ہے، اس کی تربیت بھی کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں کر رہا ہے. اس کے لیے ایک ہیرو ہے بہت بڑا. پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، باپ اور بچے کے درمیان ایک نفسیاتی خلا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ حقیقت ہے، ہوتی بھی خلا. جس طرح بچپن میں ایک بچہ اور باپ آپس میں قریب ہوتے ہیں، جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں یہ خلا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ خلا پیدا ہوتی ہے تو بچہ ہو جاتا ہے پریشان. اب اس خلا کو پر کرنا چاہتا ہے. اب آپ اس کو پوری انسانیت کے ساتھ جوڑتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں. فرائڈ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی جب بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اب اس خلا کو اس کو پر کرنا ہے. تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے تصور اپنے ہی ذہن میں کریٹ کر دیتا ہے، اور اس تصور کو وہ کیا کہتا ہے؟ خدا. جو اس کی نرشمنٹ بھی کر رہا ہے، یعنی کہ اس کی تربیت بھی کر رہا ہے، جو اس کا محافظ بھی ہے، جو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کا ہیرو ہے ایک طریقے سے. یہ وہی بات آ گئی جو ابھی جو ادھر پہلے حضرت نے کہی. مغرب میں جو خدا کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ مادی تصور ہے. تو اس نے فرائڈ نے کیا کیا؟ ایک مادی تصور کو، باپ کے تصور کو کیا کیا یہاں پر پروجیکٹ کر دیا. اس نے کہا کہ انسان نے خود پروجیکشن کی ہے. اس نے سوچا کہ اگر ٹھیک ہے اب خدا نہیں ہے، یعنی اب میرا باپ میرے پاس موجود نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں پر ایک ایسی ہستی ہوگی جو اس باپ کو، اس کی خلا جو وہ پوری کر سکے. انسان نے خدا بنا دیا، انسان نے خدا کو خود تخلیق کر دیا. یہ فرائڈ کہہ رہا ہے. پھر کیا کہہ رہا ہے وہ؟
پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آخرت کا تصور ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب انسان کی بہت سارے خواب، بہت سارے آرزو، بہت ساری حسرتیں یہاں پر پوری نہیں ہوتی، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں نہیں تو وہاں پوری ہو جائے، کہیں تو پوری ہو جائے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اگر اس کو وہ یہ سوچے کہ نہیں کہیں بھی پوری نہیں ہو سکتی تو کیا ہوگا، وہ ایک مایوسی کے اندر چلا جائے گا، ڈپریشن کے اندر چلا جائے گا. وہ ایک اپنے آپ کو امید دلانے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک بڑے مسئلے سے بچانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، چھوٹا اپنے اندر ایک مسئلہ پیدا کر دیتا ہے اور ایک نیوروسس پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اپنے ہی تخیل میں پورا ایک مذہب کی عمارت کھڑی کر دیتا ہے. یہ فرائڈ کا کہنا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو فرائڈ نے کیا ہے، فرائڈ نے مذہب کا جو سورس ہے، ریلیجن کا جو سورس ہے، چاہے وہ تصور خدا ہو، چاہے وہ عقیدہ آخرت ہو یا باقی معاملات ہو، اس کے اوپر سوال نشان کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن پہلی بات یہی بات آ جاتی، وہی دوبارہ میں دہراؤں گا کہ یہ تو فرائڈ نے دعویٰ کیا ہے نا کہ یہ مذہب اس وجہ سے پیدا ہوا ہے. دلیل کیا ہے اس چیز کی کہ باقی اس وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ اس کی دلیل تو کہیں نہیں ہے. پھر فرائڈ جب یہ کہتا ہے کہ انسان، اکثر جو بھی اینتھروپولوجسٹ ہیں، ماہرین بشریات جن کو کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا آغاز جو شرک سے ہوا تھا. فرائڈ بھی یہ کہتے ہیں مذہب کا آغاز شرک سے ہوا، پھر انسان جو ہے وہ بڑھتے 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 ایک خدا توحید تک پہنچا. لیکن یہاں پر خود فرائڈ کے تصورات کے اندر بھی تضاد آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر تصور خدا باپ سے پیدا ہوا ہے تو پھر تو توحید پیدا ہونی چاہیے. انسان کا باپ تو ایک ہی ہوتا ہے بھائی، باپ تو زیادہ نہیں ہوتا ہے نا. پھر تو توحید پیدا ہونی چاہیے، شرک بعد میں ہونا چاہیے. اور پھر جب آپ امپیریکلی دیکھیں، تجرباتی طور پر بھی دیکھیں، تو دنیا میں جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جو مذاہب ہے اس کے اندر پہلے توحید آئی، پھر اس کے بعد شرک پیدا ہوا. اسلام میں بھی آپ دیکھیں، لیکن پہلے اسلام میں توحید پرست مذہب، آج بھی توحید پرست ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے کچھ خیالات آئے اس کے اندر کہ بعد میں اس کے اندر شرک پیدا ہونا شروع ہو. یہی معاملہ جو ہے وہ آرین ریلیجنز کا، یہ معاملہ دیگر مذاہب کی. تجرباتی جب طور پر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو بالکل مختلف نظر آتی ہے، لیکن آپ خیال کے اندر ایک نظریے کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے شرک تھا، اس کے بعد جو وہ توحید کا تصور ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود فرائڈ کے یہ جو تصور اس نے فادر کمپلیکس کی صورت میں پیش کیا ہے، یہ خود اس کی اپنی سائیکالوجی سے میچ نہیں کرنا پہلے، اور پھر اس کی کوئی دلیل بھی نہیں تھی اس میں. دوسری چیز، تیسری چیز جو اسی انکانشیس کے یا نیوروسس کے تصور سے اس نے جو زد لگائی ہے مذہب کے اوپر، وہ عقیدہ رسالت پر لگائی ہے. جیسا ابھی میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پیغمبر جو ہے حقیقت ایک سائیکوسس ہے. وہ پیغمبری کو جو ہے وہ نیوروسس میں نہیں لا رہا، اب وہ سائیکوسس کے اندر لے کر آ گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک سنگین مرض بن گیا. نعوذ باللہ وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر تھے ان کو نعوذ باللہ اسکیزوفرینیا کی بیماری تھی. اسکیزوفرینیا کیا ہوتا ہے؟ اسکیزوفرینیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایسی شخصیت نظر آنے لگ جائے، ایسی آوازیں سنائی دینے شروع ہو جائیں جو حقیقت میں وجود نہیں رکھتی اپنا. ٹھیک ہے، آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک انسان ایسے معاشرے میں رہتا ہے جو بہت زیادہ ظلم، بہت زیادہ جبر کا شکار ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہے اس کو معاشرہ. وہاں پر ایک حساس ذہن بہت زیادہ سوچتا ہے، بہت زیادہ سمجھتا ہے، اس کے لیے پریشان ہے، اس کے لیے غور و فکر کرتا ہے. وہ اتنا زیادہ سیریس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اس درد کے اندر تک بھول جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے. اور اب وہ کیا کرتا ہے، وہ خارجی دنیا میں ایسے فرشتے کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتا، جو وجود نہیں رکھتا. وہ کیا ہے؟ وہ بیماری ہو گئی اس کو. اب وہ فرشتے کو دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے ساری چیزیں. وہ پیغمبری کا تعلق یہ کیا کون کہتا ہے؟ صرف فرائڈ نہیں کہتا ہے، یہ تو پورے ماہرین نفسیات. آپ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جب آپ الحاد کے اوپر بات کرتے ہیں نا، تو الحاد سے یہ نہیں کہ الحاد آپ نے آج ایک دن کا سیشن لے لیا، آپ الحاد کے جو ماسٹر ہو گئے، اب آپ بیٹھے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں. الحاد میں نے پہلے بھی بات ایک دفعہ کہی تھی، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تیاری کے لیے ہیں ہمارے. یہ جو شاخیں آپ کاٹنا شروع کر دیں، جڑ نہیں کاٹیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا اس کا. جڑ آپ کاٹیں گے تو فائدہ نہیں.
تو بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ایک شعبے کے ماہرین بن کے اس کو مطالعہ کریں. اب یہ جو معاملہ پیدا ہوا کہ ماہرین نے اب دیکھیں بچہ پڑھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایک انکانشیس سے آپ کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں اور پھر آپ جو ایک فرشتہ دیکھنے لگ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب ایک بچہ جب پڑھے گا تو وہ تو یہی سوچے گا بھلے وہ ٹیچر کھڑے ہو کر بتائے یا نہ بتائے, کیونکہ وہ تو اس کو خود ریلیٹ کر دے گا عقیدت رسالت کے ساتھ. اب کیونکہ عام انسان نے سائیکالوجی نہیں پڑھی تو اس کو نہیں پتا کہ اسکیزوفرینیا کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے. اب اگر آپ جو میں نے آپ کو بتایا کہ عام طور پر جو ماہرین نفسیات رسالت کے تردید کے لیے رسالت کو باطل ثابت کرنے کے لیے جو اسکیزوفرینیا کی بیماری پیش کرتے ہیں, خود اس کے جو سمٹمز لکھے ہوئے ہیں وہ لکھے ہوئے DSM-5 کے اندر. اس میں DSM-5 یہ ایک ایسا دستاویز ہے جو تمام کے تمام ماہرین نفسیات اپنے سامنے رکھتے ہیں کسی بھی بیماری کی تشخیص کے لیے, آیا اس شخص کے بیماری ہے یا نہیں ہے, اس کی تشخیص کے لیے اس کو بنیاد بناتے ہیں. سمجھ لے کا بھی ایک آئین ہے, دستور ہے ماہرین نفسیات کے لیے, اس کے اندر رہتے ہوئے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ اسکیزوفرینیا کو DSM-5 کے اندر دیکھتے ہیں, اور یہ ہم نے نہیں بنایا, یہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن وہ اس کو پبلش کرتی ہے اور اس کو ریوائز بھی کرتی ہے. وہاں پر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اسکیزوفرینیا کی جو میجر ایک سمپٹم ہے وہ یہ ہے کہ ڈس آرگنائزڈ اسپیچ اینڈ تھنکنگ, یعنی جو اسکیزوفرینیا میں مبتلا ہوتا ہے اس کی گفتگو میں کوئی ربط نہیں ہوتا کبھی بھی. اب دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا گفتگو میں ربط نہیں تھا. ہم فرض کر لیتے ہیں یعنی ان کے مقدمے کو فرض کر کے مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, آپ قرآن کو اٹھائیں, آپ حدیث کو اٹھائیں, کیا آپ اس میں ربط نظر نہیں آتا, تب بلاغت نظر آتی ہے آپ کو. تو ایک ایسا شخص جو اسکیزوفرینیا میں ہو وہ اتنی بلیغ زبان کیسے بول سکتا ہے؟ تو پہلا جو سمٹم تھا وہ ہے ہی. یہ تو تب ہوتا ہے جب ہمیں یہ باتیں ملتی کہ کسی جیسے اگر آپ ابھی ذکر ہوا تھا مارمنس کا, اس کے بھی ایک پیغمبر ہے اسمتھ کے نام سے, جان اسمتھ, آپ کا نام جان اسمتھ, جوزف اسمتھ. آپ اس کی گفتگو پڑھیں, آپ اس کے زندگی کے بارے میں پڑھیں, آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو جو اسکیزوفرینیا کے سمٹم سے علامات سے میچ کرتی ہیں. بہت ساری چیزیں, لیکن آپ جب پیغمبروں کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پہ لیکن مسئلہ کیا ہے, یہ تب آپ کو پتا چلے گا نا جب آپ نے علم نفسیات کو پڑھا ہوا ہوگا, تب پتا چلے گا نا. کس سے پتا چلے گا؟ پہلے سمٹم کیا ہے جو سیرت سے ہمیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, کیا ہے ڈس آرگنائزڈ اسپیچ, کہ ایسا انسان جو اسکیزوفرینیا میں مبتلا ہو اس کی گفتگو کے اندر اس کے خیالات کے اندر کوئی ربط نہیں ہوتا. آج وہ ایک بات کرے گا, کل وہ کوئی اور بات کر رہا ہوگا. پیغمبر اسلام کی زندگی میں ربط آپ دیکھیں, ترتیب دیکھیں, آپ گفتگو میں بلاغت دیکھیں, فصاحت دیکھیں. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو یہ ہے. اور یہ وہ چیزیں جو آج بھی موجود ہیں, یعنی ایسے نہیں کہ ہم صرف پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے آ رہے ہیں, یعنی وہ چیزیں جس کو آج بھی کوئی بھی چیک کر کے دیکھ سکتا ہے کہ ہاں یہ حدیث ہے, یہ قرآن ہے, اس کو آپ چیک کر لیں. ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسری جو چیز ہے وہ ہے ڈس آرگنائزڈ موٹر بیہیویئر. موٹر بیہیویئر کہتے ہیں انسان کی جسمانی حرکات ہوتی ہے, یعنی کہ انسان جیسا یہ موبائل اٹھا کے میں نے یہاں پر رکھا تو یہ موٹر بیہیویئر ہے, حرکت ہے, جسم کی حرکت ہے. جو اسکیزوفرینیا میں مبتلا شخص ہوتا ہے اس کی موٹر بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا, وہ ادھر ادھر پھرتا رہے گا, اس کی چال ٹھیک نہیں ہوگی, ایک چیز یہاں پر رکھا ہے کبھی وہاں رکھ رہا ہے, کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کر رہا ہے. یعنی اس کی جو حرکات ہے جسمانی جو حرکات اس کے اندر آپ کو ایک اضطراب نظر آئے گا, ایک کنفیوژن نظر آئے گی, آپ اس کے اندر ایک اطمینان نظر نہیں آئے گا, اس کے اندر ایک ربط نظر نہیں آئے گا. سمجھے یہ بات آپ؟ یہ بھی سیرت میں تو نہیں ملتا ہمیں کہیں, بلکہ آپ دیکھیں آپ علیہ السلام کی سیرت میں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ خود آپ علیہ السلام لوگوں کو کنسلٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو رائے دے رہے ہیں, لوگوں کو چیزیں بتا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, جنگوں پر جا رہے ہیں, بہت سارے کام کر رہے ہیں. ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ایمان اور ساری چیزوں کو ایک ڈائیگرام ڈرا کر کے آپ نے بتایا کہ صراط المستقیم یہ ہے, ایمان کا راستہ یہ ہے, اسے بتائیے نا. آپ علیہ السلام کی زندگی میں یہ بھی ہمیں نہیں ملتا. تو جو اسکیزوفرینیا کا وہ کرائیٹیریا, وہ سمٹم جو خود ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں, یہ بھی کیسے کہ تیسری چیز ہے ہائپر ایکٹیویٹی. یہ بھی ڈس آرگنائزڈ موٹر بیہیویئر کے اندر ہی آ جاتا ہے. ہائپر ایکٹیویٹی سے مراد بھی انسان اتنا زیادہ ایکٹیو ہو جائے کہ اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کس سمے کیا کام کر رہا ہے, بس بھولتا رہتا ہوں.
ایک کام کرتا رہتا ہے، ہر وقت کرتا رہتا ہے، ہائپر ایکٹیو. یہ تو عام لوگوں کو بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی یہ نہ کرے کہ اپنے اندر یہ مسائل تلاش کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، نفسیات پڑھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نفسیاتی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہائپر ایکٹیویٹی، لیک آف کانسنٹریشن. ویسے تو بہت سارے سمٹمز ہیں اس کے اندر، میں نے آپ کو وہ سمٹمز بتائے ہیں جو آج بھی آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر، احادیث کی کتابیں اٹھا کر آپ چیک کر کے بتا سکتے ہیں. کسی بھی ملک پہ دیکھ لیں، یہ سمٹمز ہیں. آپ ان سمٹمز کو سیرت کی کتابوں سے، احادیث کی کتابوں سے ثابت کر کے بتا دیں تو ہم مان لیتے ہیں. ثابت نہیں کر سکتے تو آپ کا صرف ایک دعویٰ یہ ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. یہ بات آپ کو آخری چیز کیا تھی؟ لیک آف کانسنٹریشن، یعنی کہ اس کی توجہ کہیں نہیں رہتی، کسی ایک چیز پر اس کی توجہ مرکوز نہیں ہوگی. تو آپ دیکھیں سیرت کے اندر یہ بھی نہیں ملتا کوئی مسئلہ. آپ علیہ السلام کی زندگی بہت سارے پہلوؤں سے اس کا مطالعہ کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات کی حیثیت سے، ایک جرنیل کی حیثیت سے، ایک جو ہے ماہر معاشیات کی حیثیت سے، مختلف پہلوؤں سے آپ علیہ السلام کے جو ڈائریکشن کا پہلو سے مطالعہ کیا گیا، اور ہر پہلو میں آپ علیہ السلام ایک پرفیکٹ پرسنالٹی، پرفیکٹ رول ماڈل ہمیں سامنے ملتے ہیں. ایسا شخص جس نے قرآن پیش کیا، اللہ کا کلام پیش کیا، ایسا شخص جس نے ایک چھوٹے سے عرصے کے اندر پوری دنیا میں انقلاب لے کر آ گیا، ایسا شخص جس کی زبان فصیح ہے، بلیغ ہے، جس نے ایسی کتاب پیش کی، ایسے اپنے کلمات پیش کیے جو خود علوم کا بیش بہا ذخیرہ بن گیا، یا ذریعہ بن گیا، سورس بن گیا، سرچشمہ بن گیا. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اسی نفسیاتی مسئلے کا شکار تھا؟ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نعوذ باللہ جو ہے وہ مطلب کم عمری میں شادی بھی، لہٰذا ان کے اوپر ظلم ہوا. ایک ایسی خاتون جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، کیا وہ اتنی بڑی انٹلیکچوئل خاتون ہو سکتی کبھی؟ حضرت عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی علمی زندگی کا مطالعہ کریں، اس سے بھی نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی پھنسی ہوئی ہو، ظلم کے اوپر شکار ہو رہے ہیں. کچھ بھی نہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بالکل ایک پرو ایکٹیو خاتون تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ. یہ جو مسائل ہیں یہ آپ کو کہیں نہیں ملتے اس کے اندر. اب انہوں نے کیا گیا ہے، یعنی نفسیات کے اندر جو سب سے بڑی غلطی آتی ہے مذہب کو کرنے کے لیے، تردید کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں، جب آپ اس کو منطق اور فلسفے کی روشنی میں لے کر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جینیٹک فیلیسی. منطق میں اس کو کہا جاتا ہے جینیٹک فیلیسی. جیسا کہ حضرت نے کہا ہم منطق تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو اپلائی نہیں کرتے. میرا ایک چھوٹا سا کتابچہ منطق کی مغالطے، اس میں مختلف مثالوں کے ذریعے میں نے مغالطوں کو بیان کیا. جینیٹک فیلیسی کیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا رد اس بنیاد پر کر رہے ہو کہ اس کا سورس کیا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص مجھے یہ کہے کہ اس وقت جو وہ دن ہو رہا ہے، میں کہوں کہ یہ شخص جو پاگل ہے، یہ شخص جو جھوٹا ہے، اس وجہ سے دن نہیں ہو رہا. میں کیا کروں؟ جینیٹک فیلیسی اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس شخص کے سورس کی وجہ سے اس چیز کا انکار کرو جو اس نے بات پیش کی ہے. پہلی چیز تو یہ. ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سورسز کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے اس کے بھی جواب آپ کو مل گئے سارے کے سارے، کہ کہیں کوئی بھی سوال جو ہے وہ نہیں اٹھتا، سورس بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز ہے. دوسرا، اگر آپ اس کو پریگمیٹک فلسفی، جس کو ہم فلسفہ نتائجیت کہتے ہیں، کہ کسی بھی چیز کو آپ نے اگر سمجھنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے. اس کے بڑے نمبردار تھے ہمارے یہاں ولیم جیمس. جب آپ ریلیجن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ ریلیجن کے جو سوشل سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں، امپیکٹ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ابھی حال ہی میں ایک ریسرچ ہوئی تھی 2011 میں، کرسٹوفر ڈیورین ان کا نام تھا، اور یہ جرنل میں پبلش ہوئی تھی، جرنل آف سائیکالوجی آف ریلیجن اینڈ اسپرچویلٹی میں. اس میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں، وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے زیادہ. جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو مذہب پسند ہوتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، وہ اپنے جذبات کا اظہار، ایکسپریشن اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں بنسبت ملحد کے. آپ پازیٹیو سائیکالوجی کو پڑھیں، ایک ماڈرن ایک شعبہ ہے علم نفسیات کا، جس کے فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر مارٹن سیلیگمن اور تالوین شہار، اور بھی بڑے مشہور اس کے ماہرین ہیں. آپ کتابیں پڑھ لیں، اس کے اندر کیا سکھاتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ انسان کی زندگی
کا جو پہلا یعنی وہ پازیٹیو سائیکالوجی کیا ہے، آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں زندگی میں، آپ مسائل سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو پہلا جو اصول اس کے اندر بتایا جاتا ہے نا، PRMA کے نام سے ہوتا ہے، پہلا جو ہے اس کے اندر آپ کی زندگی کے اندر میننگ ہونا چاہیے. آپ کی زندگی میں معنویت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ پیدا ہوں گے اور خاک میں مل جائیں گے، کوئی معنویت پیدا ہوتی ہے زندگی میں؟ نہیں پیدا ہوتی. اس کے اندر وہ تمام چیزیں وہی بتائی جاتی ہیں جو آپ کا مذہب بتاتا ہے. وہاں پر گریٹیٹیوڈ کے جرنلز بنائے جاتے ہیں باقاعدہ. آپ نے روزانہ شکر گزاری اختیار کرنی، چیزیں لکھنی ہیں، اس سے ہم نفسیاتی مسائل سے بچیں گے. آپ نے اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے، آپ نے سرنڈر کرنا ہے حالات کے آگے. حالات کے آگے سرنڈر کرنے سے مراد یہ کہ آپ اس کو برداشت کرنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے. وہ تمام چیزیں جو ہمیں اسلام بتاتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہمیں مذہب بتاتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں پازیٹیو سائیکالوجی. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھ لیں پازیٹیو سائیکالوجی پر، آپ بولیں گے تو سارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، حدیث کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. لیکن سب سے بڑا المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ المیہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی ان چیزوں کو پڑھا ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا جو علوم ہے وہ آپ نے مطالعہ کر لیا، اور جب آپ میدان عمل میں آتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علوم آپ کے لیے کافی ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کو دیگر، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمام کے تمام لوگ آج نفسیات کی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں. ہر ایک نہیں پڑھے گا. کچھ لوگ معیشت پڑھیں گے، کچھ لوگ سیاست پڑھیں گے، کچھ لوگ فلسفہ پڑھیں گے، کچھ لوگ حدیث پڑھیں گے. لیکن پڑھیں تو صحیح، نفسیات کو بھی پڑھیں گے تو جواب دے سکیں گے. لیکن پڑھیں تنقیدی نظر سے. یہ نہیں کہ آپ اس لیے پڑھ لیں کہ اس کی تمام باتیں صحیح صحیح تسلیم کرتے ہوئے پڑھیں. اس کو تنقیدی نظر سے دیکھیں. ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے بھی ان کا مطالعہ کیا. امام غزالی اہل ساز شخصیت ہے. امام غزالی نے ان کا مطالعہ کیا، حضرت شاہ ولی اللہ نے مطالعہ کیا. زیادہ دور نہیں جائے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کی اگر آپ اس بات کو پڑھ لیں، اس میں آپ پوری سائیکالوجی مل جاتی ہے. زیادہ دور نہیں ہے، پوری سائیکالوجی مل جاتی ہے آپ کو. تو ہمیں ان چیزوں کا جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے. آخری ایک بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ عام طور پر ایک اور جو نفسیاتی جو وجوہات ہوتی ہیں الہاد کے حوالے سے، ویسے تو بھی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی. میں اس کو ایک دفعہ بس تکرار کے طور پر دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھوں. عام طور پر جب کبھی ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی ملحد سے، ہم اس کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کے سوال کا دو غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کے اعتراض کو پہلے تسلیم کر لیتے ہیں، اور جس ڈائریکشن میں وہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے اس ڈائریکشن میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ایک ملحد اگر آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ ہمیں کیوں بھیجا، آزمائش کیوں بنائے، یہ سوال تو بعد میں پیدا ہوتا ہے. پہلے تو یہ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، یہ سوال جب تک حل نہیں ہوگا اس سوال پر آ ہی نہیں سکتے. یہ سوال تو بعد کے سوال آتے. عام طور پر ملحد کیا کرتے ہیں؟ اعتراض بعد کے پہلے کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے کہیں ٹھیک ہے یہ تمام سوالات کے جواب آپ ملیں گے، لیکن پہلے تو ہم اس کائنات کے اوریجن پر بات کریں گے نا. پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر وہ مان لیتا ہے خدا ہے تو پھر سارے سوالات کے جواب جو ہے وہ اسی سے نکلتے ہیں، اسی سے پوچھتے ہیں سارے جوابات. خدا کو نہیں ماننا تو آپ اس کو آزمائش کیا سمجھائیں گے؟ وہ خدا کو نہیں ماننا تو اس کو خیر و شر کیا سمجھائیں گے؟ اخلاقیات کیا سمجھائیں گے؟ نہیں سمجھا سکتے آپ اس کو. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نے سوال داغا، آپ نے اس سوال کا جواب ڈیفینسو پوزیشن میں آ کر دینا شروع کر دیا. نہیں، اس سوال کا جواب یہ، اس سوال کا جواب یہ کبھی بھی نہیں کرنا آپ نے. پہلی چیز. ٹھیک. دوسری چیز یہ کہ جب آپ ملحد سے بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ ملحد ہے تو کیوں ہے. اس سے بھی حضرت نے بڑی اچھی مثال دی کہ انہوں نے خاتون سے پوچھا بھائی اتنے سال کیا کر رہی تھی میرا، اس کو ماحول میں لے کر جائیں. ضروری نہیں ہر بندہ ڈاکینز کی کتابیں پڑھ کر یا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں فلسفہ پڑھ کر جو ہے وہ ملحد ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ملحد ہوتے ہیں. آپ اس کو ماحول میں لے کر، میں خود ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں، ہمارے آفس کے سامنے ان کا گھر تھا. وہ بڑے ہی جو ہے نا مطلب ملحد ہو گئے تھے، بڑے ایکٹیو قسم کے. لیکن ایک چیز سمجھ آ گئی تھی مجھے کہ ان کا مسئلہ اسلام سے، خدا سے، مذہب سے نہیں، ان کا مسئلہ اصل میں مذہبی لوگوں سے. اب ان کو ایک صاحب لے کر چلے گئے ایک جگہ پر، بڑا اچھا ماحول تھا وہاں پر. وہ 3 دن وہاں پر رکے. اس ماحول میں اچھا مدرسہ تھا بڑا وہاں پر. میں تو جو سوچتا تھا ویسا تو ہے ہی نہیں یہاں پر. اور وہ آہستہ آہستہ واپس اسلام کی طرف لوٹ آئے. اب میں اس سے بیٹھ کے گھنٹوں بھی گفتگو کر لیتے نا، وہ اسلام کی طرف نہیں آنا تھا کیونکہ اس کا مسئلہ میں نے ایڈریس نہیں کیا.
سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی وہ جس وجہ سے منحط ہوا ہے وہ وجہ کیا ہے، اس کو ایڈریس کریں. جب تک آپ وجہ کو جو اس کا کاز ہے اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، آپ ادھر ادھر کی 1000 باتیں بھی کر لینا تو وہ سوال برائے سوال، تنقید برائے تنقید کرتا رہے گا. آپ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے، نہ وہ پہنچیں گے. ہو سکتا ہے آپ گفتگو میں جیت جائیں، ہو سکتا ہے گفتگو میں جیت جائیں، لیکن آپ اس کا دل نہیں جیت سکتے. ایمان کی فتح تو نہیں ہوگی نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، دلوں کو تسکین کرنا ہے، ہمیں گفتگو میں جو ہے تسکین نہیں کرنی ہے. یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کبھی کوئی سیشن ہوا تو کوئی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، آپ لوگوں سے ضرور بات ہوگی. السلام علیکم. اچھا، جو باہر سے